تو اس دورے میں جیسے اب آپ کو کہا گیا کہ میری خواہش تھی کہ اب یہ مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سے ملاقات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کو مل کر بےحد خوشی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کن کن حالات سے گزرا ہے، اور آج ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوس اور شرم کی ہے کہ وہ ملک جو ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ معاشی طور پہ دیگر ملکوں سے بہت پیچھے رہ گیا۔ ہمارے پاس نہ منصوبوں کی کبھی کمی رہی، بلکہ میں خود ذاتی طور پہ 2 منصوبوں کے ساتھ ماضی میں جڑا رہا۔ ہم نے 1998 میں ویژن 210 بنایا کہ پاکستان کو 2010 تک کس طرح ہم ایک اپر مڈل انکم کنٹری بنا سکتے ہیں۔ پھر 2025 کا ویژن بنایا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو کیسے دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب نے 1990-91 میں جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں تھیں، جو اس وقت بر صغیر میں کسی ملک کے اندر ان کا شعور نہیں تھا، اگر ان اصلاحات پر ملک کو چلنے دیا جاتا تو آج پاکستان اگر ملیشیا سے آگے نہ ہوتا تو کم از کم ملیشیا کا ہم پلہ ہوتا۔ اور اگر نواز شریف صاحب کو بھی ان اصلاحات کے نتیجے میں 10 سال مل جاتے تو آج شاید ان کا شمار ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے رہنماؤں میں ہوتا۔ لیکن ان اصلاحات کے 2 سال بعد حکومت کو فارغ کر دیا گیا اور ان اصلاحات کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر ملک کو دوبارہ بھول بھلیوں میں پھینک دیا۔ اور پھر بھارت نے انہی اصلاحات پر 10 سال تسلسل سے عمل کیا اور وہ 2000 میں ہم سے آگے نکل گیا۔ پھر 1997-98 میں جو ہم نے ویژن 2010 بنایا، اگر اسی کو چلنے دیا جاتا تو آج پاکستان کی حالت بہت مختلف ہوتی۔ لیکن 2 سال بعد مارشل لا لگا، اس مارشل لا نے بھی اس پروگرام کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک شاید بدترین حالات سے گزرا تھا، کہ جہاں 20 گھنٹے بجلی نہیں تھی، لوگ لالٹین اور موم بتی سے روشنی حاصل کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ہر روز خودکش بمبار ملک کے اندر پھٹا کرتا تھا، اور کراچی جیسا شہر جو ہماری صنعت کا دل ہے، وہاں جس روز رات خبر نامے پہ سنگل ڈیجٹ کلنگ کی خبر آتی تھی کہ آج 10 سے کم اموات ہوئی ہیں، تو لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ آج بڑا پرامن دن کراچی میں گزرا۔ ورنہ ہر روز درجنوں کی تعداد میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ملا کرتی تھیں۔ یہ اس ملک کا نقشہ تھا جس کو جناب نواز شریف صاحب نے 2013 میں ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا، اور پھر 4 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہم نے آپریشن ضرب العزم اور رد الفساد کے ذریعے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ سی پیک کی صورت میں 3 سالوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری لا کر ملک کا تشخص دنیا میں ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ منوایا۔ کراچی میں امن قائم کر کے کراچی کی روشنیاں اور رونقیں بحال کیں، لیکن اس کے جواب میں
نواز شریف صاحب کو بجائے یہ کہ تمغہ دیا جاتا، انہیں نااہل کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو دھچکا دیا گیا۔ وہ دھچکا مسلم لیگ نون کو نہیں لگا، وہ دھچکا دراصل پاکستان کو لگایا گیا۔ اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں ایک منظم دھاندلی کے ذریعے ایک ایسے شخص کو حکومت پہ مسلط کیا گیا کہ جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، جس کی ساری زندگی کا خلاصہ چندہ اکٹھا کرنا تھا، سوائے چندہ اکٹھا کرنے کے اس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسے ایک ایٹمی طاقت کا دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آپ کی گاڑی کی چابی اگر کسی ایسے شخص کو دی جائے کہ جس نے کبھی زندگی میں موٹر سائیکل بھی نہیں چلائی، تو آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا اور گاڑی کا بھی انجر پنجر کر دے گا۔ تو وہی حشر اس شخص نے پاکستان کا کیا کہ 2022 میں ملک دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ پہنچ گیا، اور 1 اپریل 2022 کو ابھی اسی کی حکومت تھی، وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آخری سرمائی کے بجٹ کے لیے پیسے جاری نہیں کر سکتے چونکہ ہمارا خزانہ خالی ہو گیا۔ تو اس پر جو تجزیہ اور کرنے والے اور مبصرین تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب ان کے دانے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ چند ہفتوں کی مار ہے، پاکستان بھی سری لنکا کی طرح بینکرپسی کا اعلان کر دے گا۔ تو اس موقع پر ایک بار پھر ملک کی باغ دوڑ مسلم لیگ نون کے سپرد کی گئی۔ جب بھی ملک بحران کا شکار ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جب بھی ملک صحت مند ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹھپی لگا کے کسی اناڑی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کہانی جس کی وجہ سے آج ہم وہاں کھڑے ہیں کہ جس نے بنگلہ دیش کو بھی ہم سے آگے نکال دیا، بھارت کو بھی معاشی طور پہ آگے نکال دیا، ویتنام جیسا ملک جو بہت پیچھے تھا وہ بھی آگے نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 کامیابیاں یکے بعد دیگر دی ہیں۔ سب سے پہلی کامیابی اس بینکرپسی سے بچنا، ملک کے دیوالیہ ہونے سے بچنا ہے جو کہ لوگوں کے نزدیک ناممکن تھا، لیکن مسلم لیگ نے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ اگر ہم فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دیتے تو آپ کو معلوم ہے کہ اپریل 2022 سے پہلے آج جو کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان بہت کوئی بڑا بلا کا نام ہے، بھئی آپ نے اگر ملک اتنا جنت بنایا تھا تو کیا وجہ ہے کہ اپریل 2022 تک 4 سالوں میں جو بھی ضمنی الیکشن ہوتا تھا آپ ہار جاتے تھے اور ہر ضمنی الیکشن اپوزیشن جیت جاتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کا تیل نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی حکومت ہونے کے باوجود لوگ آپ کو ضمنی الیکشن میں شکست سے دوچار کرتے تھے۔ تو اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے ایک بہت بڑا امتحان اپنے اوپر مسلط کیا۔ اگر آپ یہاں سے نکلیں اور سڑک کے کنارے آپ کو کوئی اپنا پیارا مضروب حالت میں، خون میں لہو میں لت پت سسکتا ہوا ملے تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ میرا ارمانی کا $2000 کا سوٹ ہے، میں نے اس کو اٹھایا تو میرا سارا سوٹ
داغدار ہو جائے گا، یا میں نے ابھی بوسکی کی نئی قمیض پہنی ہے، جوڑا پہنا ہے، یہ سارا داغدار ہو جائے گا، یا میری مرسیڈیز گاڑی کی جو لیدر کی پوشش ہے اس میں اگر میں نے ڈالا تو وہ سب داغدار ہو کے خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس شخص سے پیار ہے تو آپ اپنے لباس پہ دھبا لگنے کی، گاڑی پہ دھبا لگنے کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کی جان بچانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی پاکستان کی معیشت سسکتی ہوئی ملی۔ ہمارے پاس دو راستے تھے، یا اپنا سیاسی لباس بچائیں یا اس سسکتی ہوئی معیشت کو سینے سے لگا کر ان دھبوں کو اپنے لباس پہ لگائیں جو کسی اور نے اس ملک کی معیشت پر لگائے تھے، اور ملک کی معیشت کو علاج کے ذریعے دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں۔ اور جب آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے تو یہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ بھی سب جانتے ہیں کہ کسی بھی مرض کا علاج چاکلیٹ کھلا کے یا کینڈی کھلا کے یا آئس کریم کھلا کے نہیں ہوتا۔ علاج کڑوی گولی کھانے سے، یا زیادہ مرض ہے تو سرجری سے ہوتا ہے جو تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مریض صحت مند ہو جاتا ہے، تکلیف کاٹتا ہے لیکن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پوری قوم نے تکلیف کاٹی، ملک کے اندر سخت فیصلے کرنے پڑے جس سے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل، ہماری سیاسی ساکھ پہ یقیناً نقصان پہنچا، کیونکہ وہ پاپولر فیصلے نہیں تھے۔ جب آپ کو 200 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل اچانک بڑھانا پڑے گا، اس کے جو اثرات ہوں گے اس سے لوگ خوش تو نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو بہر صورت یہ بھی پتا تھا کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سخت فیصلے ہونے کے باوجود کراچی سے پشاور تک کوئی ایک احتجاجی جلوس نہیں نکلا۔ البتہ اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے، جو پہلے سے مہنگائی تھی اس میں جو اضافہ ہوا، اس نے لوگوں کو خوش تو نہیں کیا، اور غریب آدمی نے، متوسط طبقے نے بڑی قیمت ادا کی، لیکن اس کڑوے فیصلے کے نتیجے میں، اس علاج کے نتیجے میں حاصل یہ ہوا کہ پاکستان آج الحمدللہ اس تباہی سے نکل کر سٹیبلائزیشن کے راستے پر گامزن ہو کر اس کی معیشت محفوظ اور مستحکم ہو گئی، اور وہ افراط زر جو 38% پہ چلی گئی تھی وہ 2 سالوں میں 5 سے 7% پر آ گئی، جس کی آپ کو آج کے دنیا میں کوئی مثال نہیں مل رہی۔ اسی طرح جو پالیسی ریٹ تھا تقریباً 23.5% پہ چلا گیا تھا۔ جس ملک میں بینک کا ریٹ 23.5% ہوگا وہاں پہ کون کاروبار کرے گا؟ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنا پیسہ بینک میں رکھ دیں اور 23.5% اس پر سود لیں۔ کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سے بزنس میں 23% آتا ہے ریٹرن؟ تو لہٰذا جب پالیسی ریٹ بڑھتا ہے افراط زر کے ساتھ تو وہاں پر کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو انفلیشن نیچے لائے، افراط زر نیچے کی، اس سے پالیسی ریٹ بھی 23.5% سے 10.5% تک نیچے آیا، جس سے کہ ملک کے اندر دوبارہ کاروبار بحال ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح سٹاک ایکسچینج بحال ہوئی، ملک معاشی طور پہ دوبارہ اس قابل ہوا کہ بین الاقوامی سرمایہ کار اور ملک کے سرمایہ کار دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی نہایت جرأت مندانہ
قیادت کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے نہایت جرأت کے ساتھ وہ فیصلے کیے جو ملک کے لیے ضروری تھے۔ اس کے بعد بھارت نے یہ سمجھا کہ پاکستان معاشی طور پہ شاید کنگال ہو گیا ہے، تو ان کی ول بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے مئی 2025 میں پاکستان پر حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ پاکستان کی مثال بنائے گا، لیکن پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ ایسا وزیر اعظم نہیں تھا کہ جو بھارت کے حملے کے بعد اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اب میں کیا کروں، مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ اس وزیر اعظم نے مسلح افواج کو پورا اختیار دیا کہ بھارت جس زبان میں سمجھتا ہے اس کو اسی زبان میں جواب دیا جائے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری بہادر مسلح افواج نے بھارت کو وہ دھول چٹائی کہ ابھی بھی اس کو دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ تو مارکہ حق کی کامیابی نے دنیا میں پاکستان کا وقار، پاکستان کا امیج اور پاکستان کی ساکھ کو ایک نئی شناخت دی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دفاعی معاہدے کے اندر بھی بندھے، اور پاکستان علاقے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر یا سٹیبلٹی کی شناخت بن کر ابھرا، اور اس پاکستان کی بہادری سے امریکہ کی انتظامیہ اور صدر بھی متاثر ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا۔ تیسری کامیابی ہمیں ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو سفارتکاری میں کے ذریعے اسلام آباد ایکارڈ کی صورت میں حاصل ہوئی، اس نے بھی پوری دنیا کو دنگ کر دیا۔ الحمدللہ ہم سب کی بڑی زندگی گزر چکی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں کہ کبھی پاکستان کے کردار کو مغرب سے لے کے مشرق تک، چاہے امریکہ کے صدر ہوں، چاہے چین کے صدر ہوں، چاہے روس کے صدر ہوں، چاہے برطانیہ اور کینیڈا کے وزیر اعظم ہوں، چاہے آسٹریلیا اور جاپان کے وزیر اعظم ہوں، چاہے مشرق وسطیٰ کے رہنما ہوں، چاہے یورپی یونین کے رہنما ہوں، دنیا کے ہر رہنما نے پاکستان کی تعریف میں کلمات کہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا۔ یہی نہیں، وہ پاکستان کے جسے مغربی میڈیا ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا کرتا تھا، سی این این، بی بی سی سے لے کر الجزیرہ سے لے کر جاپان اور آسٹریلیا اور یورپ کے ہر میڈیا چینل اور ہر اخبار نے پاکستان کے کردار کو سرانتے ہوئے اداریے لکھے اور تجزیے پیش کیے۔ تو یہ پاکستان کو ایک نئی جو سفارتکاری کے ذریعے عزت ملی، اس نے سبز پاسپورٹ کو ایک نئی شناخت دی۔ ایک نہیں، درجنوں نہیں، مجھے سینکڑوں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد جب بیرون ملک امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو امیگریشن آفیسر نے ان سے کہا کہ پاکستان گریٹ کنٹری۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے ملک جو گرا ہوا تھا معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ، دوبارہ اس کو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور فضل سے پہنچا دیا ہے کہ جہاں آج ہمیں ایک
دنیا میں عزت ملی ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کامیابیاں اس وقت مستقل کامیابی میں تبدیل ہوں گی جب ہم مارکہ حق اور مارکہ سفارتکاری کے بعد اب مارکہ معیشت بھی جیتیں گے. چونکہ اگر ہماری معیشت کی بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو پھر جس ملک میں معیشت پائیدار نہ ہو تو اس کا دفاع اور سفارت کاری کی کامیابی بھی کچھ عرصے بعد دھندلانا شروع کر دیتی ہے. تو ہمارا اب فرض ہے کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط معیشت میں ڈالیں، اور مضبوط معیشت میں ڈالنے کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اب پاکستان کسی قسم کے سیاسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کسی قسم کی سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ریاست کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات کے عمل کے سفر کو کم سے کم بھی اگلے 5 سال تک پورے زور و شور کے ساتھ جاری رکھا جائے، تاکہ ہماری معاشی اڑان کی بنیاد مضبوط ستونوں پر کھڑی ہو سکے. معاشی اڑان کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی برآمدات ہیں. جب تک ہم ایک برآمداتی معیشت نہیں بنیں گے، ہم ملک کو کبھی دیر پا ترقی نہیں دے سکتے. میں اوورسیز پاکستانیز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 90 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کو 40 ارب ڈالر سالانہ کما کر بیچتے ہیں، لیکن 25 کروڑ پاکستانی جو اپنے وطن میں رہتے ہیں وہ بھی فقط 40 ارب ڈالر کی برآمدات پیدا کرتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے کہ 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر کما کے ملک کو دیں، اور 25 کروڑ پاکستانی جو ملک کے اندر ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی برآمدات پیدا کریں. اس تناسب سے 25 کروڑ عوام کو آج کم سے کم بھی 400 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہے ہونا چاہیے. تو یہ ہماری معیشت کا سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کے پیداواری شعبوں کو جدید بنیادوں پہ استوار کریں، اپنی زراعت کی بنیادوں میں ٹیکنالوجی لے کر آئیں، جدید اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہیں وہ لے کر آئیں، صنعت کو ترقی دیں، ٹیکنالوجی کے شعبے کو ترقی دیں، اور 2035 تک ہم پاکستان کی برآمدات کو کم سے کم 100 ارب ڈالر تک لے کر جائیں. یہ ہماری کم سے کم تقاضا ہے ہماری معیشت کا. اگر ہم نے اپنی قومی خود مختاری کو برقرار رکھنا ہے، معاشی خود مختاری کو، تو معاشی خود مختاری کا کم سے کم تقاضا ہے کہ ہم 100 ارب ڈالر کی برآمدات 2035 تک حاصل کریں. اب اگر یہ کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو، اور بالخصوص جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ سب کو پاکستان کا سیلز ایجنٹ بننا چاہیے. آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کے مارکیٹس کے کیا تقاضے ہیں، وہاں پہ کون سی مصنوعات ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر جن کی مانگ ہے، اور ہم پاکستان سے کون سی مصنوعات ہیں جنہیں بنوا کر یا لا کر یہاں پر پاکستان کی برآمدات کو بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے بزنس میں ہیں، انٹرپرینورز ہیں، آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہیں، وہ پاکستان سے ایکسپورٹس کو
فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں. اسی طرح ہم پاکستان میں بھی تمام بزنس مین کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ تبلیغی جماعت کا چلہ ہوتا ہے، اسی طرح اپنے بیٹے یا بھائی کو یا اپنے کسی مینیجر کو ایک ایکسپورٹ کے چلے کے اوپر باہر بھیجو سیمپل دے کے کہ ہر کوئی دنیا کی ہر منڈی کا دروازہ کھٹکھٹائے اور پاکستان کے لیے آرڈر لے کر آئے، چونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم دوسروں کی محتاجی سے نکل سکتے ہیں. اگر ہم نے ایکسپورٹس میں بریک تھرو نہ کیا تو ہم کبھی IMF کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ پرزور طریقے سے کوشش کر رہی ہے. دوسری جو بڑی کمزوری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے انسانی وسائل کی ترقی پر دھیان نہیں دیا، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام سماجی شعبے صوبوں کو چلے گئے، اور صوبوں نے وہ اختیارات اپنے سینے سے لگا کے سینٹر ہیوی پروونسز بنا دیے جس سے کہ سروس ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ جب مرکز نے اختیارات صوبوں کو دیے تو ہر صوبے میں با اختیار ضلعی حکومتیں بنتی، اور اگر پاکستان میں با اختیار ضلعی حکومتیں بنتی تو لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر تعلیم اور صحت کی بہتر سہولت مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس میں ہر حکومت کی کوشش رہی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو الیکشن سے پہلے لوگوں کو نظر آ جائے. تو وہ پھر سیمنٹ اور سریے کا ہی کام ہے کہ یا علی شان عمارت کھڑی کر دیں یا کوئی سڑک بنا دیں جو لوگوں کو 2-3 سال میں نظر آ جائے اور اس کے اوپر ہم ووٹ لے لیں. جو سماجی شعبہ ہے، تعلیم اور صحت، اس کی سرمایہ کاری میں کم سے کم 10 سال لگتے ہیں اس کے نتائج آنے میں. تو اس لیے مختلف حکومتوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، اور اگر کسی حکومت نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو اس حکومت کو باہر نکال دیا گیا. اگر 2018 میں ہماری حکومت کو دھاندلی سے نہ نکالا جاتا تو آپ کو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کا شمار دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں ہو رہا ہوتا. کیوں کہ پرائس واٹر ہاؤس نے 2017 میں کہا کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں آ جائے گا. ہم نہیں کہہ رہے تھے، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے تھے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کو 2018 میں پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں. انہوں نے پاکستان کی ترقی کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے 24 کروڑ عوام کے مستقبل کے ساتھ غداری کی ہے، اور یقیناً وہ اس کا انجام اپنا پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی معافی نہیں دی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. ان کو ہماری عدالتوں میں سے وہ بچ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹولہ جس نے پاکستان کو اس انجام تک پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے پاکستان کو ایک تباہی کے کنارے سے نکال کر دوبارہ ایک استحکام کے راستے پہ کھڑا کیا. لیکن ہماری منزل استحکام نہیں ہے، ہماری منزل ترقی ہے. اور دنیا میں ہر ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے 10-15 سال کی میراتھن ریس بھاگی ہے. ڈیولپمنٹ 100 میٹر کی اسپرنٹ نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ ایک میراتھن ریس ہے جس کو دوڑنے کے لیے سٹیمنا بھی چاہیے اور رفتار بھی چاہیے اور صبر بھی چاہیے. ہمیں جو مرچ مسالے والا کام ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں ایک معاشی قوم بن کر اب صرف اقتصادی لانگ مارچ کی طرف پوری توانائیاں صرف کرنی ہوں گی.
اب پاکستان میں دھرنوں اور سیاسی لانگ مارچوں کا وقت گزر گیا ہے۔ جو بھی ملک میں انتشار پیدا کرے گا، جو بھی ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کرے گا، وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ ٹی وی پر خبریں سن کے پریشان ہوتے ہوں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر میں حالات ہیں، اس میں ہم کشمیر کے عوام کے حقوق اور ان کی ترقی کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ہم نے وہ کیے ہیں، اور وہاں پر جو ایک گروہ کھڑا ہوا، اس نے چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا، اس میں 37 مطالبے جن کا تعلق انتظامی اور معاشی اصلاحات سے تھا، ان سب پر عمل کر دیا گیا۔ لیکن جو ان کا 38 پوائنٹ تھا، 38واں پوائنٹ تھا، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے آزاد ہو گئے، لیکن اگر کشمیر کے لیے کسی نے قربانی دی ہے تو وہ جموں کے کشمیر کے وہ مہاجرین ہیں کہ جو اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا پار کیے، جنہوں نے اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کی اور اپنے والدین کی خون کی قربانیاں دیں، اور اس آگ اور خون کے دریا سے ہو کے وہ پاکستان پہنچے۔ ان مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو جب اقوام متحدہ استصواب کرے گا تو ہم ان مہاجرین کو اس ریفرینڈم سے اور اس استصواب سے ان کے ووٹوں کو اخراج کر چکے ہوں گے، کیونکہ جب آپ انہیں ڈس انفرینچائز کر دیں گے تو آپ کس بنیاد پہ کہیں گے کہ ہم ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ یہ پلیبسائٹ کے اندر بھی ووٹ دیں۔ تو اس مطالبے کے پیچھے بھارت کی وہ سازش ہے جو یہ چاہتا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو حرکت مودی نے کی ہے کہ اس نے جموں کشمیر پہ قبضہ کر لیا، ہم مہاجرین کی سیٹیں ختم کر کے ہندوستان کے اس قدم کے اوپر مہر لگا دیں، اور یہاں پر ادھر تم ادھر ہم کے فارمولے کو قبول کر کے صبر شکر سے بیٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کے مقدمے کے ساتھ غداری ہے، اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہم نے اس گروہ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو یہ سیٹیں آئین کے تحت آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ہے۔ آئین کی ترمیم کون کر سکتا ہے؟ آئین کی ترمیم صرف اسمبلی کر سکتی ہے۔ تو ہم اس معاملے کو اسمبلی میں پیش کر دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے۔ وہ کہا جی ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ اسمبلی پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا پھر آپ الیکشن میں حصہ لیں، اور اگر الیکشن میں حصہ لیں گے اور لوگ آپ کو مینڈیٹ دیں گے، اگر آپ کے اس موقف میں اتنی وزن ہے تو آپ آ کر ختم کر دیں۔ اور کہا جی ہم الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ نہ آپ اسمبلی پہ یقین کرتے ہیں، نہ آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر کہا اچھا چلو سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ آئینی طور پہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، کہ نہیں جی ہم سپریم کورٹ بھی نہیں جانا چاہتے، ہمیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ چلو آپ کو سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں کہ اگر کشمیر کے اندر اس بات پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو پھر کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اور کہا جی ہم آل پارٹیز کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم تو صرف ڈنڈے لے کر پولیس اور سیکیورٹی والوں کو تشدد کے ساتھ ان کا قتل کریں گے، اور ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا کے ہندوستان کو خوش کریں گے کہ ہم یہ دنیا کو بتائیں کہ جموں کشمیر میں اگر ہنگامہ ہے تو پاکستان کے اندر بھی کشمیر میں ہنگامہ ہے۔ تو یہ کس کی سازش ہے پھر؟ میرے بھائیوں، آج وہ بھارت جس کو ہم نے دھول چٹائی ہے، جس نے روایتی جنگ کے اندر شکست کھائی ہے، آج وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے غیر روایتی جنگ کے محاذ گرم کر دیے ہیں۔
چاہے وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، چاہے کشمیر میں اپنے لوگوں کے ذریعے وہ بدامنی پھیلا کر حالات پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب وہ شکست کی شرمندگی سے نکلنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے بدامنی پیدا کر کے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور مسلم لیگ نون نے 2013-14 میں بھی جب دہشت گردی کا اس سے زیادہ زور تھا، ہم نے الحمدللہ دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا اور پاکستان کی دھرتی کو دہشت گردوں سے صاف کر دیا تھا، اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو ان بیرونی سہولت کاروں کو جو پاکستان میں بھارت کو خوش کرنے کے لیے بدامنی کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سہولت کاروں سے پاکستان کو صاف کریں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی پاکستان کے اندر انتشار اور بدامنی کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پورا کر سکے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا اب ایک ہی حق ہے کہ ان کو ان کی معاشی ترقی کی منزل دی جائے، اس لیے کہ آج سے 22 سال کے بعد 2047 میں جیسے آج امریکہ میں آپ آزادی کا 250 سال کا جشن منا رہے ہیں، آج سے 22 سال کے بعد ہمارے بچے آزادی کی 100 سال کا جشن منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک بھی منائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جیسے مارکہ حق میں ہم نے اپنے دشمن کو دھول چٹائی ہے، ان 22 سالوں میں ہمیں اس سے تیز دوڑ کر مارکہ ترقی اور معیشت میں بھی اس کو عبرتناک شکست دینی ہے۔ یہ وہ مشن ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اب پاکستان کو ایک جدید معیشت، ایک مضبوط معیشت میں تبدیل کرنا ہے، تاکہ ہم پاکستان کی کامیابی کو 2047 میں ایک اپنے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسا بہترین ورثہ چھوڑ کر جانے کی پلیٹ فارم فراہم کر کے جائیں کہ جس پہ وہ فخر کر سکیں۔ تو لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جس جگہ بھی اس ملک کی ترقی کے لیے جو کر سکتے ہیں، چاہے وہ جیسے میں نے کہا ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ہے، ہر شخص، ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ لے کر آ سکتا ہے۔ وہ اگر آپ اپنے اس علاقے میں جہاں سے آئے ہیں، اپنے گاؤں کے اندر جو بچے ہیں، سرکاری اسکول ہے، اس میں ایک جدید کمپیوٹر کی لیبارٹری بھی بنا دیں گے تو وہ بھی آپ کا پاکستان کی ترقی میں حصہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے گاؤں کے اندر جو ہسپتال ہے، ڈسپنسری ہے، اس کے اندر جدید مشین نصب کر دیں گے وہ بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ آپ اگر پیچھے پانی کے صاف فلٹر لگا دیں گے وہ بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ تو ہر کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکتا ہے، اور سب سے اہم حصہ یہی ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس کے ذریعے جو زر مبادلہ دیتے ہیں وہ پاکستان کے لیے اس وقت آب حیات ہے۔ اور میں اوورسیز پاکستانیز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ کئی لوگوں نے کالز دی کہ وہ پاکستان میں ہنڈی کے ذریعے اپنا سرمایہ بھیجیں، لیکن آپ سب نے ان تقریبی آوازوں کو مسترد کیا اور پاکستان کی ترسیلات میں ریکارڈ اضافہ کر کے ثابت کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے وفادار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ حسن اقبال صاحب نے جتنے پروگرامز کیے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی بھی لیڈر اتنے جب
ہیوسٹن اور شکاگو اور پتہ نہیں کدھر کدھر جتنے ڈیلی ہم دیکھتے تھے کہ جی بڑا ماشاءاللہ بڑا اسٹیمنا ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور اسی طرح آپ ملک کی خدمت کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد.